لیکن وہ شاعر نے کہا تھا کہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں ہماری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ دور کی بات ہے۔ ہمارے جو اس وقت کے حکمران ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ حکمران تو ایک کٹ پتلی ہیں، انہوں نے تو اشاروں پہ کام کرنا ہے، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غالب نے کہا تھا کہ میں نے لڑکپن میں مجنوں پہ اسد، میں نے لڑکپن میں مجنوں پہ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تلوار وہ آج پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، کل کو یہ تلوار ہوگی اور انہی کی گردن ہوگی۔ تو اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ میرے بھائی اپوزیشن لیڈر صاحب نے بڑی مدلل تقریر کی تھی، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا اشارہ تھا کہ سب نے اپنے اپنے وقت میں غلطیاں کی ہیں۔ جناب اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن آپ اور آپ کی پارٹی آج جس غلطی کی مرتکب ہو رہی ہے، آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تاریخ لکھنے والا بڑا بے رحم ہے، وہ یقیناً یہ لکھے گا کہ اس ملک کی اس ریاست کی تباہی میں سب سے زیادہ حصہ اس وقت کے جو ارباب اقتدار ہیں، سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی ادارہ اس وقت اپنی حدود میں نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑا ہو رہا ہے، آج آئین میں جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ ترمیم آئین میں ہو جاتی ہے تو عدلیہ کا ادارہ اسے اس ملک کے عوام ختم سمجھیں، عدلیہ کا کوئی کردار نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ عدلیہ بھی کسی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوگی۔ مخالفین کو اور اسٹیبلشمنٹ کے ان کارناموں کو اس کو لیگل کور دینے کے لیے ایک ادارہ رہ جائے گا۔ تو بحیثیت ممبر پارلیمان، بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی، آپ کا، میرا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، اس ملک کے ہر شہری کا، بچے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین جو خوش قسمتی سے متفقہ آئین تھا، گو کہ اس کے بعد بھی اس میں امینڈمنٹس ہوئی، جتنے ڈکٹیٹرز تھے ان کے جو کام تھے، انہوں نے جو غیر قانونی کام کیے تھے، ویلیڈیشن ایکٹ پاس کر کے انہیں ویلیڈیٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ آئین 18ویں ترمیم کے بعد اس میں صوبوں کو بھی حقوق ملے۔ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی کسی حد تک پیش رفت ہوئی، لیکن آج اس ترمیم کے ذریعے اس آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ تو میری اپوزیشن لیڈر سے آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس ایک نقطے پہ کہ اس آئین کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس ایک نقطے پہ ہمیں متفق ہونا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جلسے کے بعد جو ظلم و ستم ہوا، آپ نے اس کو یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ آپ نے اس کو اکنالج کیا کہ یہ ظلم پارلیمنٹیرین پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم اس ملک کے عوام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو اکنالج کیا، جس کے لیے میں ذاتی طور پر
یہ آپ کی اس کاوش کو, آپ کی اس بات کو ایک بہت اچھی بات سمجھتا ہوں. اور یہ بھی لکھا جائے گا, آپ کے لیے یہ بھی لکھا جائے گا کہ کے پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ان سیاسی کارکنان پہ, ان جو ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی پارلیمنٹیرین کو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے احاطہ سے گرفتار کر لیا جائے. لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے نام یہ تاریخ بھی رقم کرا لی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کر کے ان پہ بے بنیاد مقدمات قائم کر دیے گئے. اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی, وہ بھی اچھا اقدام تھا. یہ الگ بحث ہے کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرم کو 4 ماہ کے لیے معطل کر دینے سے اس ظلم کا ازالہ ہو جائے گا, اس آئین کی خلاف ورزی کا ازالہ ہو جائے گا یا نہیں, جو پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کے احاطہ سے گرفتار کرنے کی وجہ سے اس ملک کے اس نظام کو ہوا ہے, جو بین الاقوامی ایک تاثر ہمارے ملک کے اس خلاف قائم ہوا, اس کا ازالہ ہو سکے گا یا نہیں, یہ الگ بحث ہے. لیکن بہرحال وہ کمیٹی بنانے کی حد تک وہ اقدام اچھا ہے. ہم اسپیکر صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور قومی اسمبلی کے ممبران سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اس جو آئینی ترمیم ہے, جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے, اس کی وہ مخالفت کریں گے اور اسے کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہونے دیں گے. ہم سب نے اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے. عمران خان, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان, لوگ کہتے ہیں کہ ریاست سے غداری ہے, ریاست سے غداری نہیں ہے, اس نظام سے بغاوت ہے, اس نظام سے بغاوت ہے جو یہ ملک ایک ایکٹ کے تحت بنا تو دیا گیا. 1956 تک یہ ملک پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کی بنیاد پر چل رہا تھا. 1956 میں پہلا آئین دیا گیا, اس پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت ایک الگ زمین کا ٹکڑا تو ہمیں دے دیا گیا, لیکن نظام وہی ہم پہ مسلط رہا جو آج تک 76 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہم پہ وہ نظام مسلط ہے. اور وہ نظام آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جس نظام میں دو قانون ہیں, غریب کے لیے اور ہے, امیر کے لیے اور ہے, جس میں 2 نظام تعلیم ہیں, امیر کے لیے اور ہے, غریب کے لیے اور ہے, جس میں صحت کی سہولیات غریب کے لیے اور ہیں, امیر کے لیے اور ہیں, جس میں غریب کو روٹی کا نوالا تک نہیں ملتا اور اشرافہ کے لیے ان کے لیے مرحاد ہیں. عمران خان نے بغاوت کی اور اس نظام سے بغاوت کی. ہم سب کو اگر باغی کہا جائے تو ٹھیک ہوگا, لیکن ہم باغی کسی ریاست کے نہیں ہیں, اس نظام کے باغی ہیں, اور اس نظام کے باغی ہونے پر ہمیں فخر ہے. ہاں, اگر یہ بغاوت ہے تو ہم یہ بغاوت کرتے رہیں گے. اور ہمیں آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ بغاوت کر لیں اس نظام سے. آج ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ نظام بدل کر رہنا ہے انشاءاللہ. آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھی اس نظام سے بغاوت کر لیں. اس نظام سے بغاوت ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کرنی ہے. یہ بغاوت آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے کہ جس غلامی کے نظام میں آپ نے اور میں نے وقت گزارا ہے, ہمارے بچوں کو اس سے نجات ملنی چاہیے. میں آپ سے یہ امید بھی کرتا ہوں آپ کی اس تقریر کے تناظر میں کہ آپ یقیناً اس نظام سے بغاوت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام سے نجات دے.